کانگریس کے نمائندگان کو کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہے یا ان کے سوالات ہوتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ وہ گواہوں کو طلب کر کے ان کی بات سنتے ہیں اور حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر قانون سازی یا پالیسی سازی سے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ اس سماعت کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ امریکی عوامی نمائندوں نے سماعت کے بعد پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اور پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ دو پہلو ہیں، ایک جو معلوم ہے اور ایک جس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو معلوم ہے وہ یہ کہ انہوں نے بلے پر پابندی لگائی اور بلے باز پر پابندی لگائی۔ انہوں نے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جیل میں ڈال دیا اور انہوں نے ان کی پارٹی کو اپنا نشان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، جو انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جو پہلو معلوم نہیں لیکن جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے فارم۔ ہر فارم 45-47 میں ہر پولنگ کے مقام پر جعل سازی کی تحقیق کریں۔ میں ایک پرانا CPA آڈیٹر رہا ہوں، آپ فورنزک اکاؤنٹنگ کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت PTI کی حکومت جانے کے بعد سے امریکہ میں PTI کے حامی پاکستانی امریکیوں کا اپنے حلقوں کے منتخب نمائندوں پر دباؤ رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور صدر بائیڈن کو بھیجے گئے خطوط، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ اور اب امریکی ہیئرنگ بھی انہی کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ مجھے لگا کہ یہاں پہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو جینوئن کویسچن تھے، فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے پوچھا کانگریس وومن نے کہ وہاں پہ عورتوں پہ بہت زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل کوئی اعداد و شمار دینے شروع کر دیے کہ وہاں عورتیں وہاں پہ اکنامک فیلڈ میں اس طرح انوالو ہیں، یہ ہے۔ دیٹ واز ناٹ دی آنسر۔ رائٹ ناؤ کرنٹ سچویشن کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، جس چیز سے مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ ایک ایسی شو تھا جو ختم ہو گیا۔ سماعت میں دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹینیسی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن کانگریسمین ٹم براچٹ کی رائے میں امریکہ کو اپنی معاشی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانی چاہیے۔ ہمیں بندوق کی بجائے اپنی معاشی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہی سب سے پہلا اور اہم کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنی معاشی طاقت کو بھرپور طریقے سے انہیں بہتر صورتحال میں لانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ امریکی ایوان کے نمائندگان پاکستان کو لاحق چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں اور وہ پاکستان امریکہ تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن میں ہونے والی بے قاعدگیوں، دھاندلی کے الزامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں امریکہ کے لیے اتنے سنگین معاملات ہیں کہ اس کا اثر پاکستان امریکہ تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔